الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات. اور بلند صلوات دیئے سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 39. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی جانب سے پیغامات کے مبلغ ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے پیغامات کے مبلغ ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ صرف اسی کی خشیت رکھتے ہیں. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور وہ لوگ صرف اسی کا خوف رکھتے ہیں. البتہ خوف اور خشیت کا فرق ہے. خوف محترم کا بھی ہوتا ہے اور مردود اور ظالم کا بھی ہوتا ہے، لیکن خشیت صرف محترم کی ہوتی ہے. بڑا روشن فرق ہے. سانپ کا کوئی احترام تو نہیں ہے نا، سانپ کا کوئی احترام نہیں ہے، مگر سانپ کو دیکھ کر جو کیفیت آتی ہے وہ خشیت نہیں ہے، خوف ہے. والد کا بھی تو احترام ہے، مگر والد کو دیکھ کر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ خوف نہیں ہے، خشیت ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. لہذا خوف محترم اور غیر محترم دونوں کو دیکھ کر جب کیفیت ایک ہونے لگے تو اسے خوف کہتے ہیں. اور جہاں احترام کا نتیجہ کیفیت ہو، احترام کے نتیجے میں کوئی کیفیت طاری ہو تو اسے خشیت کہا جاتا ہے. لہذا یہاں پر بات ہو رہی ہے خشیت کی. اچھا، یہ بات ہو رہی ہے اہل بیت کی. ہاں،
اہل بیت کے چاہنے والوں میں یہ کیفیت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء کی ایک کیفیت یہ ہے کہ نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے حزن کرتے ہیں۔ یہ کیفیت اب قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ آیت سنیے گا، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے احکامات اور اللہ کے پیغامات کے مبلغ ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور جو صرف اس سے خشیت رکھتے ہیں۔ پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں خشیت کا اور تفسیر کروں۔ خشیت اور خضیت، خاضع اور خاشع، خضوع اور خشوع، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ خضوع میں بدن جھکتا ہے، خشیت میں دل جھکتا ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب بدن جھکے تو اسے خضوع کہتے ہیں۔ لہذا والدین کے آگے جھکتی ہوئی اولاد کو اللہ نے کیا کہا؟ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں شانوں کو وخشے نہیں، وَاغْفِضْ، اپنے دونوں شانوں کو جھکاؤ، یعنی جھکو والدین کے آگے، اسے کہتے ہیں خضوع۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ بدن جھک رہا ہو تو دل بھی جھک رہا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے دکھاوے والے لوگ ملیں گے آپ کو، بڑا ادب کرتے نظر آئیں گے، مگر دل میں کچھ اور ہوگا، بدن کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ جس کا دل کچھ کہے اور بدن کچھ کہے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ دل و دماغ ساتھ چلے تو مومن کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ دل و اب یہاں خضوع، ہمارے لیے نماز کی کیفیتوں کے لیے کیا ذکر ہوا ہے کہ نماز میں خضوع اور خشوع ہو، خضوع بھی ہو خشوع بھی ہو۔ تو خضوع تو بدن کے جھکنے کو کہتے ہیں، جیسے رکوع اور سجدہ کہتے ہیں۔ یہ رکوع اور سجدہ خضوع ہے، ضروری نہیں ہے کہ خضوع کے ساتھ خشوع بھی ہو، لیکن جب خضوع کے ساتھ خشوع بھی ہو تو پھر وہ ہے نماز صلاۃ خاشعین۔ کون سی نماز مانگی ہے ہم سے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ ہم سے صلاۃ الخاضعین نہیں مانگی ہے، اللہ نے ہم سے صلاۃ الخاشعین مانگی ہے، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے خاشعین پڑھتے ہیں، خاشعین کی نماز۔ اب یہاں وَلَا يَخْشَوْنَ، اب آیت آگے بڑھ رہی ہے، يَخْشَوْنَهُ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ۔ بھائی زحمت فرمائیں تھوڑا سا آگے آنے کے لیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور صرف اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خشیت نہیں رکھتے، ان کے دل پر طاری نہیں ہوتا کسی کا خوف، ان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی روب ہی نہیں آتا، ان کے دل میں کسی کا روب نہیں آتا، ان کے دل پر صرف اللہ کا روب آتا ہے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کرنے کے لیے، گنتی اور شمارش کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تم اللہ کے کام مت کرو، اللہ کا کام ہے کہ وہ وہ جانتا ہے کہ کون کتنا کیسا لا رہا ہے۔ تو یہ تو آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہوا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل۔ اب عزیزو، میں آج جس عنوان کو اس آیت کے
تفسیر کے طور پر لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو طرح کی کیفیتیں ہیں، دو طرح کی کیفیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ تواضع ہے اور ایک مرتبہ تکبر ہے۔ تواضع تکبر کے خلاف ایک صفت ہے، تکبر تواضع کے خلاف صفت ہے۔ جس میں تواضع ہوگا اس میں تکبر نہیں ہوگا، جس میں تکبر ہوگا اس میں تواضع نہیں ہوگا۔ یا لفظ میں بہتر کرتا ہوں، جب تکبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگا، اور جب تکبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگا، اور جب تواضع ہو تو تکبر نہیں ہوگا۔ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ جو ہمیں نہ متواضع رکھنا چاہتا ہے نہ متکبر رکھنا چاہتا ہے، بلکہ ذمہ داریوں کا پابند رکھنا چاہتا ہے۔ کہیں تواضع کر کے دکھاؤ، کہیں تکبر کر کے دکھاؤ۔ بات آگے بڑھے گی، میں اپنے مطلب کو شروع کر رہا ہوں۔ یعنی اگر ہمیشہ مزاج میں تواضع ہو، یعنی انکساری ہو، خاکساری ہو، تو یہ تو اپنے فرائض سے ہاتھ اٹھا بیٹھے گا۔ جہاں اسے تکبر کرنا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، کہاں اسے تواضع کرنا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہر جگہ تواضع تو بھی اچھا مسلمان نہیں ہے، اور ہر جگہ تکبر تو بھی اچھا مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ جو انہوں نے کی ہے، وہ یہ تبلیغ کی ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسا تمہارا رد عمل ہونا چاہیے۔ اب سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں اپنے مدعا پر دلیل اور سہارے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ پہلے تو ذرا اپنے آپے میں رہو، تمہاری وجہ سے امام بارگاہ نہیں چل رہا، تمہاری وجہ سے ممبر نہیں سجا ہوا، تمہاری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں، تمہارے دم سے جلوس نہیں نکل رہا، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالو، تم ان کے دم سے ہو، تمہارا مقام تمہاری عزت ان کی وجہ سے ہے، تم ان کی عزتوں میں ان کے بڑھاوے کے لیے تم نہیں ہو۔ اللہ کا کام ہے، وہ آج تم سے لے رہا ہے، تکبر مت کرو، کل کسی اور سے لے گا، اور تم سے پہلے جو آئے تھے وہ شاید تم سے زیادہ قابل تھے، اور تمہارے بعد جو آئیں گے شاید تم سے زیادہ قابل آئیں گے، یہ درمیان میں تم آئے ہو۔ لہٰذا خبردار خبردار، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے دم سے سب کچھ ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آئینہ بردار بنایا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں نے ایک لفظ کہہ دیا، میرے بھائی بھی، شاعر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب حضرات تشریف فرما ہیں۔ اہل بیت اللہ کا آئینہ ہے۔ بھائی دقت بڑھائیے گا اپنی۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ بھائی آپ یقین رکھیے کہ میں کوئی گمراہی کی باتیں نہیں کر رہا، اس لیے گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے۔ سبحان اللہ نعرہ یہ آپ بہتوں کے مزاج میں نہیں ہوتا، وہ نعرے کا جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ مگر آئینے کا کیا کام ہوتا ہے؟ آئینے کا کام شکل دکھانا ہے، صورت دکھانا ہے۔ ہم آئینے میں اپنی صورت، اپنی شکل دیکھتے ہیں جی، اور آئینہ دیکھنا حسن کی کیفیت ہے۔ بڑی نایت آئینہ حسن سے جڑا ہوا لفظ ہے۔ جو حسن نہیں رکھتا اس کا کیا تعلق آئینے سے؟ حسن ہی کی تو صفت ہے آئینہ، حسن کے ساتھ جڑا ہوا ایک مفہوم ہے آئینے کا۔ اور
ہر حسن رکھنے والا آئینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ حسن کی دو کیفیتیں ہیں، حسن بینی، حسن آرائی۔ یہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے دوسرے بھی دیکھیں۔ یہ اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے، یہ بال کیوں بناتا ہے، یہ ذرا سج بج بن کر سنور کر کیوں نکلتا ہے، یہ گاڑیاں اتنی اچھی کیوں رکھتا ہے، یہ کپڑے اتنے اچھے کیوں پہنتا ہے، جب کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے۔ یہ حسن آرائی ہے کہ کوئی اور بھی دیکھے، یعنی حسن، مگر ترتیب میں پہلے حسن بینی ہے، پھر حسن آرائی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے حسن بینی کا، یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ کیا کرم ہے اللہ کا کہ ہر مخلوق کو، چاہے وہ بد شکل ہو، چاہے اس کی صورت حسین نہ ہو، مگر ہر بد صورت کو بھی آئینے کے سامنے تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ۔ مجھ سے زیادہ تو کوئی حسین ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھ جیسا کوئی بنایا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بلکہ ماشاءاللہ جی، یہ حسن بینی، ہر شخص موٹی ناک والا، چندھی آنکھوں والا، چھوٹی پیشانی والا، موٹے ہونٹ والا، وہ بھی کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں ہی تو، اچھا کوئی اگر کہہ بھی دینا کہ یار، تو کہتا ہے مجھے دیکھ رہے ہو، اسے نہیں دیکھ رہا، اسے نہیں دیکھا، اسے بھی تو دیکھو۔ یہ والی باتیں وہ اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے نا، یہ غیر مسنون تسبیح ہے۔ غیر مسنون تسبیح ہے، یعنی ہر شخص نے اپنی اللہ سے بات کرنے کی تسبیح بنائی ہے، اس میں سے ہر ایک کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے۔ تو حسن بینی، اور پھر چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں وہ کیفیتیں جو آج جوانوں کی ہیں، اور بہت سے لوگ تو 90 سال کے بعد بھی جوان ہیں، یعنی وہ بڑھاپے میں بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم جوان ہیں، اور وہ جوانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی لفظ تو میں ممبر کی ہی زبان میں بولوں گا، وہی کام ہوتے ہیں ان کے جو کبھی جوانی میں ہوتے تھے، تو ان کے تو جوانی ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے۔ اور کیوں ہو بھائی، بات تو روشن ہے نا میری؟ تو یہ کیفیت ایک جوانی کی کیفیت ہے، حسن بینی۔ پھر چاہتا ہے حسن آرائی، لوگ بھی تعریف کریں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے میرے ان بچوں کے، کیا یہ فطری مسئلہ ہے، یہ فطری مسئلہ ہے، اور فطرت جب بے لگام ہونے لگتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ فطرت جب بے لگام ہونے لگتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ بھوک فطرت ہے، اسے بے لگام کر دیجئے۔ پیاس فطرت ہے، اسے بے لگام کر دیجئے۔ حسن بینی اور حسن آرائی فطرت ہے، اسے بے لگام کر دیجئے۔ تو جہاں جہاں فطرت بے لگام ہونے لگے گی، فساد سامنے آئے گا، اور فطرت کی بے لگامی فساد کا سبب، اور فطرت پہ لگام کو شریعت کہتے ہیں۔
پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات محمد و آل محمد. اب یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، مگر پہلا مرحلہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھے، اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے یہ آئینہ تیار کرتا ہے، اور آئینے کی دو کیفیت، دو صفتیں، دو شرطیں ہیں، اس کے بغیر آئینہ نہیں بنے گا. جلا اور کثیف مادہ. اس طرف سے جلا، اس طرف سے کثیف مادہ، دو چیزیں ملیں گی تو آئینہ بنے گا. اگر صرف جلا ہو اور کثیف مادہ نہ ہو تو ادھر والا آپ کو دیکھ لے گا، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. ضروری ہے کہ جلا کے ساتھ کثیف مادہ بھی ہو. توجہ کر لیا آپ نے؟ جب یہ حسن کی کیفیتیں ہیں تو اللہ سے بڑا تو کوئی حسین نہیں ہے، اس سے بڑا جمیل کوئی نہیں ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. وہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند بھی کرتا ہے. جمیل ہے، حسن بینی کرتا ہے. یحب الجمال، حسن آرائی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں بھی کریں، وہ چاہتا ہے لوگ میری تعریفیں بھی کریں، اور وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے. ہم آئینہ بناتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے خود کو دیکھنے کے لیے کیا آئینہ بنایا؟ اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ ان آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور پھر انہی کے ذریعے اپنے جمال کا اظہار کرتا ہے. یعنی اللہ کیسا حسین ہے ہمیں کیا پتا؟ نہیں پتا تو نجف چلے جاؤ، مشہد چلے جاؤ، اور اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا آ جاؤ. جلوہ گاہ صفات پروردگار اگر کوئی سرزمین ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں. سنگین بات نہ ہو جائے، میں ایک منزل اور آگے آنا چاہتا ہوں. سرکار دو جہاں کو معراج کہاں ہوئی؟ اندہ سدرۃ مکے سے تو گئے نا، معراج تو مکے میں نہیں ہے. مکے سے سرکار معراج پر گئے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. من المسجد الحرام ہے، الی مسجد الحرام، حتی مسجد الحرام نہیں ہے. یعنی خانہ کعبہ سے جانا پڑا ہے اللہ سے ملنے کے لیے. بھائی توجہ چاہوں گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا سنی بھائی کچھ اور نہ سمجھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ کا بھی خیال رکھوں. مکہ چھوڑنا پڑا ہے. اچھا چلیں، میری یہ بات آپ کو کسی کو سنگین گزرے تو بتائیے، حج کرنے کے لیے احرام کہاں سے باندھ کے جاتے ہیں؟ مکے سے احرام باندھتے ہیں، مکہ چھوڑتے ہیں تب حج شروع ہوتا ہے. کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں، پھر منی میں جاتے ہیں، پھر مزدلفہ میں آتے ہیں. جی ہمیں مکے سے احرام باندھ کر گئے نا حجی حضرات. اکثریت ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوگی حاجیوں کی. جی ہم مکے سے حج کا احرام باندھتے ہیں. بھائی ہم تو مکے میں خانہ کعبہ سے احرام حج باندھتے ہیں. ہم تو کعبے کے پاس آئے تھے حج کرنے. یہ کعبے نیت کرنے کی بھی مستحب جگہ وہی ہے کہ تم احرام تو اپنے ہوٹل سے چاہے لپیٹ لو، مگر بندھے گا تو جب نیت کرو گے. لپیٹ لو اپنے ہوٹل سے لپیٹ کر چلے جاؤ خانہ کعبہ کے مطاف میں. زیادہ ثواب والا حج ہے کہ اگر مطاف میں جا کر جہاں طواف ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر نیت کریں کہ میں احرام حج باندھتا ہوں، تو اب ختم ہو گیا، تو پہنچ گئے نا خانہ کعبہ میں. اب تو یہ حج یہیں تمام ہو جانا چاہیے، بس یہی حج ہونا چاہیے. حکم یہ ہے کہ مکہ چھوڑو. اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے. اللہ ہمیں عادی عبادت گزار نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ ہمیں عادی عبادت گزار نہیں دیکھنا چاہتا.
اللہ ہمیں پابند مشیت عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے. تبھی فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. وہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ دھیمی آواز میں پڑھو. بھائی جب بستر سے اٹھوائی دیا تھا، جب بستر سے فجر میں اٹھوائی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا. سب سے مشکل نماز، وہ بھی سب سے کم، اسے رکعتیں کب چاہیے؟ حاضری چاہیے. فلسفہ عبادت کا. میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب کل سے 3 رکعت پڑھ لیں، کوئی 2 رکعت پڑھ لے، کوئی 6 رکعت پڑھ لے. نہیں، ہدف وہ نہیں ہے. ہدف کہیں اور کا ہے، کچھ اور ہے. عادی، عربی میں عادت کہتے ہیں پابندی، ایسی پابندی جس کے بغیر گزارا نہ ہو. اب میں کیا کروں؟ امو میں آپ اجازت دے دیں گے تو شاید سب دے دیں. ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں جو معمولاً ممبر سے نہیں بولا جاتا اور نہیں بولنا چاہیے، مگر اجازت دے دیں. عربی میں عادت کہتے ہیں نشے کو، معتاد کہتے ہیں نشئی کو. بہت اچھا لفظ نہیں ہے مگر میں نے بول دیا. بہت برا بھی نہیں ہے، اردو کا لفظ ہے. معتاد نشئی، جو کسی عادت کا محتاج ہو جائے، جو کسی چیز، معاف کیجئے، جو کسی چیز کا محتاج ہو جائے اور اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، وہی ہوتا ہے نا نشئی. اسے عربی میں کہتے ہیں معتاد. اللہ عبادتوں میں بھی ہمیں نشئی نہیں دیکھنا چاہتا. عبادت میرے لیے کرو، اب میں بدل کے کرواؤں گا تو کرو گے تو میرے عبادت گزار ہو. اور اگر عبادتوں میں اٹکو گے کہ نہیں ہم تو ایسا کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بھائی رہتا ہے لاہور میں صحیح کر لوں گا، ایک جملہ مجھ سے ہو گیا ہے کہ ایسا کرتے آئے. بعض جگہ ایسا ہی کرنا ہے، بعض جگہ ایسا ہی کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. کوشش کرتا ہوں لے آؤں اس بات کو. ایک بھائی رہتا ہے لاہور میں، ایک بھائی رہتا ہے کراچی میں. دونوں سگے ماں باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد، دونوں سگے بھائی. ایک کراچی آیا ہے بھائی کے پاس لاہور سے. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں نے مصلے بچھائے. ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت. سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ دونوں ایک سی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں، اللہ ہمیں معتاد نہیں دیکھنا چاہتا. جی، اللہ ہمیں پابند مشیت دیکھنا چاہتا ہے. جیسا میں چاہتا ہوں ایسے زندگی گزارو، جیسی تمہاری عادت ہو گئی ایسا نہ کرو. اور عادت کا دوسرا نام بت پرستی ہے. کسی صنم کے آگے خم و راست ہونے کو بت پرستی نہیں کہتے، اپنے ہاتھوں مجبور ہو جانے کو بت پرستی کہتے ہیں. بھائی تھوڑی گردن ہلانا اگر مفاہیم جا رہے ہو تو. اور کنائے میں، اشارے میں بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا مجمع ہے نا وہ اپنے اپنے مطلب لے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میری نیت کیا تھی، میں کیا سوچ رہا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ ایک اور صلوات محمد و آل محمد. توجہ چاہوں گا. اللہ چاہتا یہ ہے ہمیں کہ ہم پابند مشیت رہیں. پابند مشیت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلے گا، ہماری کیفیتوں کو بدلے گا، ہماری کیفیتوں کو، ذمہ داریوں کو تبدیل کرے گا. آپ ذرا سمجھیے گا بات کو. میں بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں. 7ویں چکر میں یہ ہو جائے تو یہ مسئلہ، 6 میں ہو جائے تو یہ مسئلہ. اب 200 حاجی ہیں، 200 طرح کی غلطیاں ہیں تو 200 طرح کے جواب ہیں. وہ 200 طرح کے جواب اس لیے ہیں کہ اس کا حکم علیحدہ ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے تو اپنا عمل بھی تو انجام دینا ہے، اپنے مطابق عمل انجام دینا ہے. جی، ہماری کہیں عادت نہ ہو جائے، ایک جیسا مزاج نہ بن جائے. تو کیا ہوا؟ یا ایھا الذین، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا.
اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا اس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی. تمہارے جانے سے کوئی اور آ جائے گا اور کام اچھا رہے گا, بربادی نہیں ہوگی. ہاں بعض لوگوں کو تو کل کے جاتے ہوئے آج چلے جائیں تو اچھا ہے, تاکہ امت کا بھلا ہو جائے. وہ جو 6 صفتوں والے لوگ ہوں گے, ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یہ سورہ مائدہ ہے, 54ویں آیت ہے. یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. میرا جو اس وقت مضمون میں مطلب ہے, جو میرا مضمون ہے, وہ تیسری اور چوتھی صفت ہے. مگر سن لیجئے آپ, پہلی صفت یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری یہ کہ یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ تیسری چوتھی صفت کو ذرا رک جائیے, میں بعد میں عرض کرتا ہوں. 5ویں صفت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں مسلسل کوششیں کریں گے. خاموشی سے بیٹھ جانا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ان کا مزاج نہیں ہوگا. وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, وہ اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور 6ٹھی صفت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم, وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. ضمیر مطمئن ہے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں نے جو کیا ہے, ہر شخص اپنے لیے سوچ رہا ہے, میں نے جو یہ کام کیا ہے, ہم اپنے لیے سوچیں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ میرا ضمیر مطمئن ہے. سب ایک طرف ہو جائیں, مگر وہ کسی کی بھی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا ضمیر مطمئن ہے. یہ ہے 6ٹھی صفت. کمال کی صفتیں ہیں. مگر یہاں میرا دل کہہ رہا ہے کہ 6 صفتوں کے حامل لوگوں کا تعارف بھی کروا دوں. یہ ان صفتوں میں, اس آیت میں جو 6 صفتوں کے حامل لوگ ہیں, ان کا تعارف بھی ہو جائے. بعد والی آیت جو ہے نا, سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت, یہ 54ویں ہے. 55ویں آیت میں ان 6 صفتوں کے حامل لوگوں کا تعارف ہو گیا. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ, اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب یہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو 3 ولایتوں کے ماننے والے ہیں. جو 3 ولایتوں کے ماننے والے ہیں, ان میں یہ 6 صفتیں ہیں. ان صفتوں کے حامل ہی ہیں جنہیں اللہ کی, رسول کی اور علی کی ولایت نصیب ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو جو تیسری اور چوتھی صفت ہے وہ کیا ہے؟ اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین, تیسری صفت. چوتھی اعزۃ علی الکافرین. ان کی تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ مومنین سے تواضع اور کافروں سے تکبر کرتے ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کسوٹی ہمیں ایجنڈا دے دیا ہے اللہ نے ہمیں لاہ عمل دے دیا ہے. اللہ نے ہمیں دستور زندگی دے دی ہے کہ کہاں تواضع اور کہاں تکبر. کہاں تواضع اور کہاں تکبر, یاد رہے, توجہ. اب کہاں تواضع اور کہاں تکبر. کتاب ہے میرے پاس, طوال الانوار, مناقب اہل بیت کی معتبر کتاب, اور تقریباً یہ 700 سال پرانی کتاب. حدیثوں کا مجموعہ, اہل بیت کی عظمت, اہل بیت کی عظمت کی حدیثوں کا مجموعہ. کہاں تواضع اور کہاں تکبر. مجھے وقت میرے پاس تنگ ہو گیا, لہٰذا جلدی سے مجھے کہنے دیجئے. ائمہ اہل بیت کے سامنے آ کر جب کوئی ان کی توہین کرتا تھا تو وہ ہمیشہ توہین کرنے والے کو ایک سا جواب نہیں دیتے تھے.
کچھ کے لیے تو دعا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے جی، اور کہتے تھے جو تم کہہ رہے ہو اگر سچ ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ انداز ہوتا تھا۔ پھر جب وہ آ کر معافی مانگتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا وہ جو ہم نے دعا کی ہے وہ تمہیں معافی تو کیا ہے۔ جی 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 توجہ بڑھائیں گے، وہ جو ہم نے تمہارے لیے دعا کی وہ ہم نے تمہیں معافی تو کیا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے اس لیے ہم نے تمہارے لیے دعا کی کہ تمہاری نیت خراب نہیں تھی، تم جو ہمارے لیے بدتمیزی کر رہے تھے، بے ادبی کر رہے تھے، ہماری توہین کر رہے تھے، تمہاری نیت خراب نہیں تھی، تمہاری سوچ خراب نہیں تھی، تمہیں غلط فہمی تھی، جہالت تھی، عدم علم تھا، تمہیں ایسا ہی بتایا تھا، تمہیں جتنا پتا تھا تم نے اتنا کیا، تمہاری نیت خراب نہیں تھی۔ ایک تو یہ طریقہ تھا ائمہ کا توہین کرنے والوں کے ساتھ، اور ایک طریقہ ذرا روایت سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے، ایک صلوات پڑھیں تو میں روایت سنا رہا ہوں۔ اور بلند صلوات پڑھیں۔ اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روایت مولانا ذرا نکالیے گا۔ محمد والے محمد صلوات، وہ ادھر دھاگے والی روایت۔ بات روشن ہے میری۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ کی والدہ ایسی، آپ کے والد ایسے، تو امام سجاد اس کے قریب بڑھے اور قریب بڑھ کے فرمایا تم شام سے آئے ہو، تمہاری جتنی معلومات ہے اتنا ہی کہو گے، چلو کچھ آرام کر لو، کچھ استراحت کر لو، اور پھر اس کے بعد تم ہمیں بتانا۔ یہ تو ایک انداز تھا یعنی توہین کرنے والوں اور بے ادبی کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا انداز فی کتاب الاربعین، میں عربی عبارت پڑھوں گا۔ اِنَّ بنی مروان لعنہم اللہ تعالی علیہ لما کثر استنقاصہم لشیعۃ علی بن ابی طالب و شیعۃ علی بن الحسین۔ جب بنی مروان نے مولا علی اور امام سجاد کے چاہنے والوں پر زندگی تنگ کر دی، جب امام سجاد کا زمانہ ہے، امام زین العابدین کا دور ہے، روایت کہتی ہے کہ جب بنی مروان نے مولا سجاد کے شیعوں پر، چاہنے والوں پر زندگی کو تنگ کر دیا، شکو الیہم، تو وہ سب جمع ہو کر امام کی خدمت میں آئے۔ شکو الیہ، تو وہ سب جمع ہو کر امام کی خدمت میں آئے۔ فدعا الباقر، تو امام سجاد نے امام باقر کو بلایا۔ امام سجاد نے امام باقر کو بلایا۔ وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ حُقَّ فِيهِ خَيْطُ الْأَسْفَرِ، اور فرمایا کہ یہ صندوق اٹھا کے لاؤ۔ حقہ کہتے ہیں عربی میں ایک صندوقچے کو، چھوٹے صندوق کو، صندوقچے کو حقہ کہتے ہیں، کہ یہ حقہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ جب حقہ اٹھا کے لے کر آئے، فیہ خیط الاسفر، فیہ خیط الاسفر، تو اس کے اندر سے امام نے ایک زرد رنگ کا دھاگا نکالا۔ وَأَمَرَهُ أَن يُحَرِّكَهُ تَحْرِيكًا لَطِيفًا، امام باقر سے فرمایا اس دھاگے کو لطیف انداز سے ذرا ہلاؤ، بہت ہی لطیف انداز سے، یعنی بہت زیادہ جھٹکے نہیں دو، قیامت آ جائے گی۔
زیادہ زور سے مت ہلانا. اسے ایحرکہو تحریکا لطیفہ، لطیف حرکت، بہت معمولی سی حرکت دو. تحریکا لطیفہ فصعدت سطحہ وحرکہو، جیسے امام نے ہلانا شروع کیا چھتیں ہلنے لگیں، چھتیں ہلنے لگی گھروں کی. وَإِذَا بِالْأَرْضِ تَرْجُفُ وَبَيُوتُ الْمَدِينَةُ تُسَاقِطُ، 600 گھر گر گئے. امام نے، اچھا ظاہر ہے آپ جب میں نے ہی آج پہلی دفعہ پڑھی ہے تو آپ کا کیا قصور ہے؟ کتاب تو 800 سال پرانی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. میں آج تیاری کر رہا تھا اس مجلس کے لیے، تو جب میں نے ہی پہلی دفعہ پڑھی ہے تو میرا بچہ کیوں پریشان نہ ہو، مگر نتیجہ لیں گے نا تو پھر بات روشن ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. تو کیا کہتی ہے روایت، کیا کہتی ہے کہ وَإِذَا بِالْأَرْضِ تَرْجُفُ وَبُيُوتُ الْمَدِينَةُ تُسَاقِطُ حَتَّى هَوَى مِنَ الْمَدِينَةِ 600 دار، 600 گھر گر گئے. ایک مرتبہ گھر گر رہے ہیں. وَأَقْبَلَ النَّاسِ حَارِبِينَ إِلَيْهِ، وہ جو مولا کے چاہنے والے تھے وہ مولا کے قریب آنے لگے، جو رہ گئے تھے وہ بھاگتے ہوئے، مولا کیا کریں ہمیں، حاربین الیہ اجرنا یا ابن رسول اللہ، ہمیں پناہ دیں، ہمیں پناہ دیں. اجرنا یا ابن ولی اللہ، اے اللہ کے ولی کی اولاد، اے اللہ کے ولی کے بیٹے ہمیں پناہ دیں. فقال ھذا، یہ جب منظر بن رہا تھا تو امام نے فرمایا ھذا دأبنا ودأبہم یستنقذون بہا ونحن نقصیہم، یہ ہمارا مقام ہے وہ ان کا مقام ہے. انہیں کوئی جا کر خبر دے، انہیں کوئی جا کر خبر دے کہ تم ہمارے چاہنے والوں کو پریشان کر رہے ہو، ہم اتنی سی حرکت اور ارادہ کریں گے یہ ساری دنیا گر جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور ایک مرتبہ جب یہ منظر بنا اور حضرت نے فرمایا ہم چاہیں تو دنیا کو زیر روح کر دیں، ہم چاہیں تو آسمان گرا دیں، زمین پھٹ جائے. انہوں نے ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، یہ ہمارا خاموش رہنا یہ مشیت کے مطابق. یاد رہے کہ اس روایت کے بعد والی روایت میں پھر ان لوگوں نے جنہوں نے وہ منظر دیکھا، ایسے ہی امام نے ایک اور منظر دکھایا، اور منظر یہ دکھایا کہ وہ مکان پہلے سے زیادہ اچھے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. فرمایا زیادہ مت ہلانا اس دھاگے کو. جی تحریکاً لطیفہ، معمولی سی حرکت. لہذا انہیں تو فرماتے تھے کہ نہیں کھانا کھا لو، اور جن کی نیتیں خراب تھیں انہیں پھر یہ منظر دکھانا ضروری تھا. تو لہذا کہیں تواضع تو کہیں تکبر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزو، یہ گھرانہ اور اس گھرانے سے پیار اور اس گھرانے کی اطاعت اور محبت اور مودت بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. یہ کیفیت ان کی ہر لمحے اور ہر آن رہی. شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک امام سجاد نے ساری رات ایک سجدے میں گزاری ہے. اور وہ جو تسبیح امام پڑھتے رہے ساری رات، وہ تسبیح سبوح قدوس، اس کے علاوہ بھی وہ ذکر میں آیا ہے، روایت میں ہے. ایک یہ تسبیح ہے اور کچھ اور تسبیحیں بھی ہیں جو امام سجاد کی ذکر کا حصہ تھیں.
سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. ساری رات عبادت الہیہ میں گزری. سلام ہو علی کی بیٹی پر جو ساری رات ایک جلے ہوئے خیمے کی جلی ہوئی چوب اٹھا کر تمام حرم میں امام حسین کی حفاظت کرتی رہی. بیویوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، اور ساری رات بی بی جاگتی رہیں. اور بی بی کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ کسی طرح سے بچے سو جائیں، کسی طرح سے بیویاں سو جائیں. بلکہ بڑھ بڑھ کر فرماتی تھیں بھابی لیلا سو جائیے، بھابی ام فروا سو جائیے، بھابی رباب کچھ آرام کر لیجئے. سنیں گے عزیزارو؟ یوں تو سب بیویاں اور بچے آسودہ خاطر تھیں کہ زینب جاگ رہی ہیں. اللہ اکبر، کیسا انقلاب ہے، کیسا دن بدلا ہے کہ کل تک عباس جاگتے تھے اور زینب بی بی سوتی تھیں کہ میرا بھائی جاگ رہا ہے. اور یہ وہ مرثیہ ہے جو امام حسین نے جناب عباس کے بدن مبارک پر جب پہنچے ہیں تو امام حسین نے یہ مرثیہ پڑھا ہے: عباس جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سوتی تھیں اب وہ جاگا کریں گی، اور اے عباس جو آنکھیں تمہارے خوف میں جاگتی تھیں وہ اب چین سے سو جائیں گی. ہم نے عباس کو مار دیا، ہم نے عباس کو مار دیا. وہ بیویاں جو شام غریبہ سے صبح عاشور تک کربلا کے میدان میں ہیں، جناب زینب کی وجہ سے آسودہ خاطر ہیں. مگر عزیز و عجیب منظر ہے، شام غریبہ میں جب پانی آیا تھا نا، کھانا آیا، پانی آیا، مجھے نہیں پتا کہ میری تحقیق نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ چند مشعلیں آتے ہوئے جب بیویوں نے دیکھا تو جناب زینب کچھ دور آگے بڑھ کر آواز دیتی ہیں: ہمارے پاس اب لوٹنے کو کچھ نہیں رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، تم واپس چلے جاؤ. مگر جب وہ مشعل بردار قریب آئے تو ان کے ہاتھوں میں ظرف تھے جن میں کھانا تھا، پانی تھا. اور جب بیویوں کے سامنے جناب زینب نے پانی رکھا، اجرکم اللہ، کھانا رکھا، تو پھر ترتیب میں پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بڑوں کو پانی کھانا دیا. اور بچوں میں جب جناب سکینہ کو دیا، ادب قربان ہو جائے اہل بیت کے بچوں پر، جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں. فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پئیں گے. تو جناب سکینہ نے کوزہ لیا اور اندھیرے بیابان میں جانے لگا. کہاں جا رہی ہو میری بچی، کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر پانی پینے گیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. مجالس میں اللہ سے آنسو مانگیں، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو مانگیں یا اللہ مجھے ایک قطرہ دے دے. ایک قطرہ بھی امام حسین کے غم میں بڑا قیمتی سرمایہ ہے. جناب سکینہ نے کیسے پانی پیا؟ ساری بیویوں کو بی بی زینب نے پانی پلایا، مگر سنیں گے ایک بیوی ہیں جو پانی نہیں پی رہی. زینب مجھے معاف کر دو، زینب مجھے پیاسا رہے، زینب مجھے پیاسا رہے. امام زین العابدین کے پاس جا کر جناب زینب نے فرمایا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہے. جب امام سجاد نے فرمایا نا اماں پانی پی لیں تو حکم امام تھا، اس لیے جناب رباب نے پانی کے چند گھونٹ لیے. مگر میں نے عجیب منظر پڑھا ہے، ایک ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتے تھے. جناب رباب ہر گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتے. میرا مولا پیاسا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا. پھر چند لقمے کھانے کے بھی جناب رباب نے لیے. حکم امام ہو گیا تھا.
آدھی رات گزری تو جناب زینب نے کیا دیکھا، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کر میری بات منتقل ہو جائے۔ آدھی رات گزری کہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ سب بیویاں تو اپنی اپنی جگہ، بچے آرام کر رہے ہیں، کچھ ماؤں کی گودوں میں ہے، ایک تو وہ ہے جو بابا کے سینے پہ اسے بابا کا سینہ نہیں ملا۔ کیا دیکھا، سب کہیں نہ کہیں زینب کی وجہ سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جناب رباب کبھی بچوں کے درمیان کسی کو ڈھونڈتی ہیں، کبھی خواتین کی بیویوں کی گودیوں میں کسی کو ڈھونڈتی ہیں۔ تو جناب زینب قریب گئیں اور کہا بھابی رباب کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو ایک جملہ کہا جناب رباب نے، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، اے زینب میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین نے جب یہ رات تمام ہوئی ہے تو ادھر بیویوں کو اسیر کیا جا رہا تھا، جس کا نوحہ جناب زینب نے پڑھا ہے، یا رسول اللہ اے نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنایا ہے، بیویوں کو اسیر بنایا جا رہا تھا، آپ رو رہے ہیں، آپ رونے آئے ہیں، آپ رونے والے ہیں، اللہ رونے والوں کا بڑا مقام اللہ نے قرار دیا ہے۔ ساری بیویوں کو جناب زینب نے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا، ساری بیویوں کو سہارا دے دے کر بیوی نے سوار کیا، تنہا زینب رہ گئیں۔ زینب کو کون سوار کروائے؟ زینب کو سوار کروانے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ جب ایک ظالم تازیانہ لے کے قریب آیا تو جناب زینب نے صرف اس اونٹ کے قریب سے، اونٹنی ناقے تھے یہ، ناقے سے کھڑے ہو کر جناب زینب نے نہر کی طرف رخ کیا، اور ایک دل چیر دینے والا جملہ ہے، ایک دل چیر دینے والا جملہ، اور وہ جملہ یہ تھا، کہاں ہے وہ جس نے مدینے میں زینب کو سوار کرایا تھا؟ عباس اٹھو، اب کربلا میں زینب سوار ہو رہی ہے۔ میں نے مجلس پڑھ دی ہے، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ جو بی بی اتنے جتن اور اتنی مصیبت کے بعد سوار ہوئی ہو، ابھی اونٹ چند قدم آگے چلا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ زین العابدین کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ امام سجاد کی حالت اس لیے غیر ہو رہی تھی کہ وہ بابا کے لاشے پر تھے، اور بابا کا لاشا امام سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ جناب زینب نے یہی جانا کہ کسی طرح زین العابدین کو بچائیں، اور کہیں اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ میں پہنچوں تو زین العابدین کی روح پرواز کر جائے۔ بی بی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کھڑے اونٹ سے جناب زینب نے خود کو گرا دیا۔ اب وہ بیٹا جو بابا کے گرنے پہ رو رہا تھا، وہ پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر پھوپھی کو سہارا دیا۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں۔ پھوپھی کو سہارا دیا اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، اور پھر مجھے حق دیجئے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب جناب زینب، بس آخری جملے، جب جناب زینب پہنچی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر، تو لاشا گھوڑوں کی پامالی سے ایسا ہو گیا تھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ تو جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین؟ نانا آپ کے حسین کو کربلا میں مار دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔